آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نزہت سہیل پاشا ہادیہ کے شمارہ دسمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ منتخب مضمون جس کا عنوان ہے اقلیتوں کے حقوق اور ان کی پاسداری، اور اس کے رائٹر تسنیم فرزانہ ہیں۔ کسی بھی ملک اور ریاست میں اقلیتوں کا تحفظ اور ان کی شناخت کی حفاظت کرنا ریاست اور ملک کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خواہ وہ مذہبی اقلیتیں ہوں یا لسانی اقلیت، انہیں مکمل حقوق فراہم کرنا اور ہر طرح کی آزادی دینا لازمی ہے۔ اقلیت کے معنی کیا ہیں؟ فرانسسکو کیپوٹرٹی نے اقلیت کی جامع تعریف کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا گروہ جو کسی ریاست میں اس کی کل آبادی کی نسبت عددی طور پر کم تر ہو، غیر غلبے کی پوزیشن میں ہو، جس کے افراد ریاست کے شہری ہوتے ہوئے باقی آبادی کی نسبت مختلف نسلی، مذہبی یا لسانی خصوصیت رکھتے ہوں، اور صرف اپنی ثقافت، روایات، مذہب یا زبان کے لیے یکجہتی ظاہر کریں۔ معروف امریکی مصنف جوئل آر پروس اقلیت کی جداگانہ حیثیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اقلیت گروہ کی جداگانہ حیثیت سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں اس گروہ کے غلبے کی کمی ہو۔ ضروری نہیں کہ اس گروہ کی حیثیت کل آبادی کے نصف سے بھی کم ہو۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے 18 دسمبر 1992 کو اقلیتوں کے حقوق کا دن کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی نظر میں اقلیتیں کسی بھی علاقے میں رہنے والے ایسے افراد ہیں جن کی تعداد کسی دوسرے طبقے سے کم ہے، خواہ یہ مذہبی ہو، صنفی ہو، لسانی ہو یا نسلی ہو۔ اگر وہ قوم کی تعمیر، ترقی، اتحاد، ثقافت، روایات اور قومی زبان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہوں تو اس قوم میں اس طرح کی برادریوں کو اقلیت سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ممالک کہ اقلیتوں کی ثقافت و تہذیب وغیرہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ان کا وجود خطرے میں نہ آئے اور ان کا تشخص باقی رکھنے کے لیے تمام امکانات کو فروغ دیا جائے۔ بھارت بھی مختلف اقلیتیں ہمیشہ آئی ہیں۔ وزارت برائے اقلیت امور نیشنل مائنورٹی کمیشن نے بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھوں، بدھسٹ، پارسی اور جین کو اقلیت قرار دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں مسلم اقلیتوں کی تعداد 2.14%، عیسائی 2.3%، سکھ 1.7% اور بدھ مت کے ماننے والے 0.7% ہیں۔ آئین ہند میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے دفعات موجود ہیں۔ ملک کا آئین ہر فرد کو بلا امتیاز جنس، مذہب، نسل، ذات اور زبان کی یکساں حقوق و مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بنیادی حقوق ملک کے ہر شہری کو حاصل ہیں اور انہیں کسی بھی طرح چھینا نہیں جا سکتا۔ ایک سیکولر ملک ہونے کی وجہ سے یہاں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ کسی اکثریت کے مذہب کو ریاست کا مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ ملک کا ہر شہری، چاہے وہ اکثریتی طبقے سے ہو یا اقلیتی طبقے سے، ملک کا مساوی شہری ہے۔ مذہب یا زبان پر کوئی شہری یا دوسرے تیسرے درجے کا نہیں بلکہ سب اول درجے کے شہری ہیں۔ آئین میں دفعات 29 اور 30 کے تحت تعلیمی حقوق کے لیے، اقلیتوں کی ترقی اور ان کی زبان و ثقافت کے تحفظ کے لیے خصوصی دفعات ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ خصوصی دفعات ہیں جن میں اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ مثلاً دفعہ 16 اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ سرکاری ملازمت میں نسل، مذہب، ذات اور زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کر سکتے۔ مطلب ہر شہری بلا امتیاز سرکاری دفاتر میں ملازمت کا مساوی حق رکھتا ہے۔ دفعہ 25 ہر شخص کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے۔ اقلیتیں صرف اپنے مذہب پر چلنے کا حق نہیں رکھتی بلکہ وہ اس کی بلا جبر و تشدد تبلیغ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ جبر و تشدد فرد کی آزادی کو چھیننے کا باعث ہیں۔ دفعہ 29 اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں میں ذات پات، زبان، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ دفعہ 30 اقلیتوں کے حقوق کا ایک بڑا ہی کارآمد ذریعہ ہے اور اس میں تمام اقلیتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں اور سرکاری امداد دینے میں حکومت کوئی تفریق نہیں کر سکتی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے تحفظ اور پاسداری کے لیے بہت سارے ادارے قائم ہیں اور قوانین بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ان دفعات کا نفاذ ہو نہیں پاتا۔ خاص طور پر پچھلے چند سالوں میں اقلیتوں کے خلاف حملے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار بھی اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں مختلف سطحوں پر تعصب، امتیازی سلوک اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے مذہبی حقوق اور ان کی شناخت بار بار مجروح ہوتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ادارے موجود ہیں انہیں سرکاری دباؤ میں کام کرنا پڑتا ہے
اور وہ اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ماہرین سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی اقلیتوں کا وہ حقوق حاصل ہیں جو آئین میں انہیں دیے ہیں؟ انسانی حقوق کے غیر سرکاری فورم فار ہیومن رائٹس کے سیکیورٹی جنرل تپن بوس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ آئین نے تو حقوق دیے ہیں لیکن حکومتیں آئین کے مطابق عمل نہیں کرتی۔ ان کے بقول مسلمان اور عیسائیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، خواہ وہ بیف کے نام پر ہو یا اب لو جہاد کے نام پر۔ ان کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد سے سلسلہ چل پڑا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر یہ دیکھا جانے لگا کہ کہیں وہ بیف تو نہیں کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، تہذیب و ثقافت اور مذہب سب خطرے میں ہیں۔ انہوں نے CAA اور اتر پردیش کے لو جہاد کے مخالف قانون کو آئین کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آج اپنی مرضی سے مذہب بدلنے اور شادی کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کو ان کے آئینی و مذہبی حقوق دینا نہیں چاہتی۔ انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن اویس سلطان خان نے کہا ہے کہ اگر اقلیتیں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق۔ اسلام ان تمام حقوق میں جو کسی مذہب، فریضہ عبادت سے متعلق نہ ہوں بلکہ ان کا تعلق ریاست کے نظم و ضبط اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو، غیر مسلم اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف، مساوات قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں ان غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہوں اور نہ ان کے خلاف کسی سازشی سرگرمی میں مبتلا ہوں، خیر خواہی، مروت، حسن سلوک، رواداری کے ہدایت دی گئی ہے۔ لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا عليهم۔ سورہ ممتحنہ آیت 8۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ معاشرے میں تمام غیر مسلم اقلیتوں اور رعایا کو عقیدہ، مذہب، جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت حاصل ہوگی۔ وہ انسانی بنیاد پر شہری آزادی اور بنیادی حقوق میں مسلمانوں کی برابر کے شریک ہوں گے۔ قانون کی نظر میں سب کے سب یکساں معاملہ کیا جائے گا۔ بحیثیت انسان کسی کے ساتھ کوئی امتیازی رویہ نہیں رکھا جائے گا۔ جزیہ قبول کرنے کے بعد ان پر وہی واجبات اور ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمان پر عائد ہیں۔ انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمان کو حاصل ہیں اور ان تمام مراعات و سہولیات کے مستحق ہوں گے جن کے مسلمان ہیں۔ فَأَنَا قَبْلُ الْزَمَّةَ فَعَلَهُمْ أَلَّهُمُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔ اگر وہ ذمہ داریاں قبول کر لیں تو انہیں بتا دو کہ جو حقوق و مراعات مسلمانوں کو حاصل ہیں وہی ان کو بھی حاصل ہوں گے اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں ان پر بھی وہی عائد ہوں گی۔ تحفظ جان۔ جان کے تحفظ میں ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ دونوں کی جان کا یکساں تحفظ و احترام کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی غیر مسلم رعایا کی جان کا تحفظ کرے اور انہیں ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریح لوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ بخاری شریف کتاب الجہاد۔ جو کسی معاہدے کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ تحفظ مال۔ ریاست مسلمانوں کی طرح ذمیوں کے مال و جائیداد کے تحفظ کرے گا، انہیں حق و ملکیت سے بے دخل کرے گی، نہ اس کی زمینوں اور جائیدادوں پر زبردستی قبضہ، حتیٰ کہ اگر وہ جزیہ نہ دیں تو اس کے عوض بھی ان کے املاک کو نیلام وغیرہ نہیں کرے گی۔ تحفظ عزت و آبرو۔ مسلمانوں کی طرح ذمیوں کی عزت و آبرو، عصمت و عفت کا تحفظ کیا جائے گا۔ ریاست کسی شہری کی توہین و تذلیل نہیں کی جائے گی۔ ایک ذمی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی ذاتی و شخصی زندگی کا تجسس، اس کے راز کو ٹوہنا، اسے مارنا، پیٹنا اور گالی دینا ایسے ہی ناجائز اور حرام ہے جس طرح ایک مسلمان کے حق میں وَيَجِبُ كَفَّ الَّذِينَ عَنْهَا وَتَحَرَّمُ غِيبَةَ كَالْمُسْلِمِ۔ اس کو تکلیف دینے سے رکنا واجب ہے اور اس کی غیبت ایسی ہی حرام ہے جیسے کسی مسلمان کی۔ عدالتی و قانونی تحفظ۔ فوجداری اور دیوانی قانون و مقدمات مسلم اور ذمی دونوں کے لیے یکساں اور مساوی ہیں۔ جو تعزیرات اور سزائیں مسلمانوں کے لیے ہیں وہی غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں۔ چوری، زنا اور تہمت زنا میں دونوں ایک ہی سزا دی جائے گی، ان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ قصاص، دیت اور زمان میں بھی دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو اس کی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں دماء ہم قد مائنا، ان کے حقوق میں ہمارے خون ہی کی طرح ہیں۔
مذہبی آزادی، ذمیوں کے اعتقادات اور عبادات اور مذہبی مراسم و شعائر میں مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ ان کے اعتقاد اور مذہبی معاملات سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ان کی کنائس، گرجوں، مندروں اور عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے صاف صاف کہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ بقرہ۔ دین کے معاملے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی۔ وہ بستیاں جو امصار المسلمین اسلامی شہروں میں داخل نہیں ہیں، ان میں ذمیوں کو صلیب نکالنا، ناقوس اور گھنٹے بجانا اور مذہبی جلوس نکالنے کی آزادی ہوگی۔ اگر ان کی عبادت گاہیں ٹوٹ پھوٹ جائیں اور ان کی مرمت اور ان کی جگہوں پر نئی عبادت گاہیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں، البتہ امصار المسلمین یعنی ان شہروں میں جو جمعہ، عیدین، اقامت حدود اور مذہبی شعائر کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہیں، انہیں کھلے عام مذہبی شعائر ادا کرنے اور دینی و قومی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ وہ ان جگہوں میں نئی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ البتہ عبادت گاہوں کے اندر انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور عبادت گاہوں کی مرمت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فسق و فجور جس کے حرمت کے اہل ذمہ خود قائل ہیں اور جو ان کے دین اور دھرم میں حرام ہے، تو ان کے علانیہ ارتکاب سے انہیں روکا جائے گا، خواہ وہ امصار المسلمین میں ہوں یا اپنے امصار میں ہوں۔ دوسری اقوام اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مذہبی درس گاہیں بھی قائم کر سکتے ہیں، انہیں اپنے دین و مذہب کی تعلیم و تبلیغ اور مثبت انداز میں خوبیاں بیان کرنے کی بھی آزادی ہوگی۔ اسلامی طرز معاشرت ذمیوں کے پرسنل لا میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ انہیں ان کے مذہبی و اعتقاد پر چھوڑ دے گی اور جس طرح چاہیں اپنے دین و مذہب پر عمل کریں گے۔ نکاح، طلاق، وصیت، بیعہ، نان و نفقہ، عدت و وراثت کے جو طریقے ان کے دھرم میں جائز ہیں، انہیں ان پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ مثلاً اگر ان کے یہاں محرمات سے نکاح بغیر خواہ گواہ اور مہر کے جائز ہے تو اسلامی ریاست انہیں اس سے نہیں روکے گی، بلکہ اسلامی عدالت ان کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ اسلامی خزانے سے غیر مسلم محتاجوں کی امداد، صدقات، واجبات مثلاً زکوٰۃ، عشر کے علاوہ بیت المال کے ماحصل کے تعلق جس طرح مسلمانوں کی ضروریات و حاجات سے ہیں، اسی طرح غیر مسلم ذمیوں کی ضروریات و حاجات سے بھی ہیں۔ ان کے فقراء و مساکین اور دوسرے ضرورت مندوں کے لیے اسلام بغیر کسی تفریق کے وظائف و معاش کا سلسلہ قائم کرتا ہے۔ خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی شہری محروم المعیشت نہ رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے گشت کے دوران میں ایک دروازے پر ایک ضعیف العمر نابینا کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ تم اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ گداگری کی یہ نوبت کیسے آئی؟ یہودی نے کہا ادائے جزیہ، شکم پروری اور پیری سا گونا مصائب کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لائے اور جو موجود تھا اس کو دیا اور بیت المال کے خازن کو لکھا یہ اور اس قسم کے دوسرے حاجت مندوں کی تفتیش کرو۔ خدا کی قسم ہرگز یہ ہمارا انصاف نہیں ہے کہ ہم جوانی میں اس سے جزیہ وصول کریں اور بڑھاپے میں انہیں بھیک کی ذلت کے لیے چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی اس آیت انما الصدقات الفقراء والمساکین میں میرے نزدیک فقراء سے مسلمان مراد ہیں اور مساکین سے اہل کتاب کے فقراء اور غربا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے تمام لوگوں کو جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ معاہدین کے حقوق، مذکورہ بالا حقوق میں تمام اہل ذمہ شریک ہیں، البتہ وہ غیر مسلم رعایا جو جنگ کے بغیر یا دوران جنگ کے مغلوب ہونے سے پہلے کسی معاہدہ یا صلح کے ذریعے اسلامی ریاست کے شہری ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ شرائط صلح کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ ان شرائط پر سختی سے عمل کیا جائے گا، ان سے ایک سر منہ بھی تجاوز نہیں کیا جائے گا، ان پر کسی قسم کی زیادتی کی جائے گی، نہ ان کے حقوق میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی مذہبی آزادی سلب کی جائے گی، نہ ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آخرت میں باسپرس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف قیامت کے دن مستغیث ہوں گے۔ الا من ظلم معاہدا وانتقص او خلق فوق طاقت او اخذ من شیء بغیر طیب نفس فإن حجیج یوم القیامہ۔ خبردار جو شخص کسی معاہدے پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ڈالے گا یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا، اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستغیث بنوں گا۔ دین رحمت نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اگر سارے انسان اس رہنمائی اصولوں کو اپنا کر شاہراہ حیات کا سفر طے کریں
اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی احسن انداز سے کریں گے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اس مضمون کی تیاری میں مندرجہ ذیل مدد لی گئی ہے قرآن و حدیث ویبینار رپورٹ IOS 2019 ماہنامہ دارالعلوم ماہ جون 2006۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔